ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، اور ایک روایت کی الفاظ ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ کے کئی مطالب اور کئی رموز اور اسرار اور مفاہیم علماء محدثین اکرام نے بیان فرمائے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے یعنی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان مخفی رہتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو معاملہ بندہ اور اللہ کے درمیان رہتا ہے، مخفی رہتا ہے، راز رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے تو اب اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک نیک عمل کا اجر و ثواب مقرر اور متعین فرما کر بیان فرما دیا ہے۔ نماز پڑھو گے اتنا اجر ملے گا، زکوٰۃ دو گے اتنا اجر ملے گا، صدقہ و خیرات کرو گے اتنا اجر و ثواب ملے گا، ذکر و استغفار و تلاوت کرو گے یہ اجر ملیں گے، یہ انعامات ملیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے معاملے کے اندر فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یعنی روزے کی جزا اتنی زیادہ ہے، روزے کی جزا، روزے کا بدلہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے اجر و ثواب کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا، اس کے اجر و ثواب کو متعین کیا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزئ بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور کل روز محشر میں اپنی شان کے مطابق روزہ دار کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی شان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کے دین کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب دینے پر آتے ہیں تو اللہ اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ انسان سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ تفسیر مزری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ یا ربا، میں وہ نامہ اعمال کا ترازو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس میں کل روز محشر لوگوں کے نامہ اعمال، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اور لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اور اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، تم اس نامہ اعمال کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے۔ فرمایا نہیں یا ربا دکھا دے، ایک دفعہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دکھلایا تو داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نامہ اعمال کا ترازو کا ایک پلہ مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب کے اندر ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا ربا، اتنا بڑا ترازو، اس ترازو کو کسی کی نیکیاں کیسی بھر سکتی ہیں؟ انسان اتنے اعمال کیسے کرے گا کہ اس کے اعمال سے، اس کی نیکیوں سے یہ ترازو بھر جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے داؤد، جب کوئی میرا بندہ میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے کھجور کا ایک دانہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، کھجور کا ایک دانہ، تو میں اس پر راضی اور خوش ہو کر اس کو اتنے انعامات اور اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہوں کہ یہ ترازو کا پلہ اس سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کے دین کی کیا انتہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب دیتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزئ بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور کل روز محشر روزہ دار کو میں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔
دوسرا مطلب علماء محدثین اکرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس جملے کو یوں بھی پڑھا گیا الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں رب اس کا بدلہ ہوں۔ دوستو آپ نے یہ واقعہ بارہا مرتبہ سنا ہوگا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، اس دن وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھا، تو اس نے اعلان کیا کہ آج میرے درباریوں میں سے، میری رعایا میں سے جو کوئی جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو درباریوں میں سے کچھ، درباری رعایا میں سے کچھ لوگ سونے، ہیرے اور جواہرات کے پیچھے پڑ گئے۔ کسی نے سونا اکٹھا کرنا شروع کر دیا، کسی نے ہیرے اور جواہرات اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اور کسی نے کیا چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ لیکن ایک بڑھیا تھی، عمر رسیدہ بڑھیا، اس نے جا کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ لیا، اس نے جا کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، نہ مجھے آپ کے ہیرے اور جواہرات چاہیے، نہ مجھے آپ کے کار کوٹھی اور بگلا اور محل چاہیے، مجھے تو آپ مطلوب ہیں، بس میں آپ کو لینا چاہتی ہوں، آپ مجھے مل جائیں تو مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ تو کسی نے کہا کہ جناب والا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ہیرے اور جواہرات کیوں نہیں اکٹھے کیے؟ آپ نے سونا چاندی کیوں نہیں منتخب کیا؟ اور آپ نے بادشاہ کے سر پر کیوں ہاتھ رکھا کہ اے بادشاہ مجھے آپ کی بادشاہت چاہیے، مجھے آپ مطلوب ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کیا عجیب جواب دیا؟ اس بڑھیا نے کہا کہ جب یہ بادشاہ مجھے مل گیا تو بادشاہ کے ملنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی۔ بادشاہ کی بادشاہت کے مقابلے میں یہ سونے، ہیرے اور جواہرات کیا ہیں؟ جب بادشاہ مل گیا تو بادشاہ کے سارے خزانے مجھے مل گئے۔ تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر گویا کہ یوں ہی فرمایا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں رب اس کی جزا ہوں، کہ میں رب اسے مل جاؤں گا، رب کی خوشنودی مل جائے گی، رب کی رضا مل جائے گی، رب کی عطا مل جائے گی، رب کے انعامات مل جائیں گے۔ تو دوستو جس کو رب مل جاتا ہے اس کو دنیا کی نعمتیں بھی مل جاتی ہیں، جس کو رب مل جاتا ہے اسے آخرت کی سعادتیں بھی مل جاتی ہیں، جسے رب مل جائے اسے دنیا کی سرخرویاں بھی مل جاتی ہیں، دنیا کی کامیابیاں اور ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں، اور اسے جنت اور جنت کی نعمتیں بھی مل جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جسے رب مل جائے پھر اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔